حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے، حسن حدیث ہے۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے بیان پوچھا من نجات، نجات کیا ہے، کون سے کام کرے کہ مجھے نجات مل جائے؟ عقبہ بن عامر صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ نبی سے ایسی بات پوچھیں جس کے کرنے پر دنیا بھی سنور جائے، آخرت سنور جائے، اللہ راضی ہو جائے، نبی راضی ہو جائے، جنت مل جائے۔ صحابہ کرام کا معمول ہوا کرتا تھا، تو صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت عامر کہتے ہیں میں نے نبی سے پوچھا تو من نجات، وہ کون سے کام جس کے کرنے پر نجات ملے گی، جہنم سے بچ جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، جہنم کے سانپ سے، جہنم کے بچھو بچ جائیں گے، جہنم کے بستر سے بچ جائیں گے، جہنم کے آگ کے بستر سے، آگ کے لباس سے، آگ کی دیوار سے، آگ کے فرش سے، آگ کے جو ہے چھت سے بچ جائیں گے۔ کون سے کام ہیں، کون سے کرنے سے ہم تھوہر سے بچ جائیں گے، کون سے کام ہیں؟ تو پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ ہم نجات مل جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جائیں، کون کے بچ جائیں، کون سے کام کریں؟ آپ فرماتے ہیں اے عقبہ بن عامر تم بہت اچھا سوال کیا ہے، اچھی بات پوچھا ہے۔ نجات چاہتے ہو تو کہا املک لسانک، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو بے لگام نہ ہونے دو، زبان کو آپے سے باہر نہ کرو، زبان کو کنٹرول سے باہر نہ کرو، زبان میں کنٹرول رکھو۔ نجات چاہتے ہو تو زبان پر کنٹرول رکھو، املک لسانک، زبان پر کنٹرول رکھو، بولو تو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو، اپنے زبان کو بند رکھو، کیونکہ زیادہ تر جہنم کے اندر جو جائیں گے وہ اسی زبان کے پھل ہوں گے، زبان کی کھیتی ہوگی، زبان کے استعمال سے ہی زیادہ جہنم میں جائیں گے، مطلب یہ کہ زیادہ تر جہنمی اس زبان کی وجہ سے بنیں گے۔ نیک عمل تو کیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکات دیے ہوں گے، یہ زبان صحیح نہیں ہوگی، جس کو چاہا ہوگا گالی دے دیا، اس کو چاہا ہوگا ڈانٹ بڑھ دیا، اس کو چاہا ہوگا کہہ دیا ہوگا، زبان پر کنٹرول نہیں رہا ہوگا، تو اللہ نے فرماتے ہیں کہ زیادہ تر جہنمی اس زبان کے پھل ہوں گے، زبان کے کرتوت ہوں گے، زبان کا نتیجہ ہوگا، زبان کی کھیتی ہوگی، زیادہ لوگ اسی جہنمی ہوں گے۔ چلیں پا رہے ہیں کہ اے عقبہ نجات چاہتے ہو تو زبان پر کنٹرول رکھو، املک لسانک۔ پھر آتے ہیں وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، جب نجات چاہتے ہو گھر میں رہا کرو، آگن مت جایا کرو، دروازے مت جایا کرو، چوک رہے تو کم جایا کرو، ضرورت ہے تو جاؤ فوراً آ جاؤ، چوک سے آ جاؤ، چوک پہ ہوٹلوں میں مت بیٹھا کرو گے، اور جب ہوٹلوں میں بیٹھو گے تو بہت لوگ جمع ہو جائیں گے، وہاں نے کیسی کیسی باتیں ہوں گی، تم وہاں اس کو سنو گے اور تم بھی کچھ کہہ دو گے، اسے معاملہ خراب ہو جائے گا، تمہارے عاقبت کے لیے، تمہارے انجام کے لیے، تمہارے لیے جو عمل وہ بات جو ہوگی بری ہو جائے گی، اس لیے گھر سے باہر کم نکلا کرو۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ گھر پہ رہیں گی، یا وہ مرد ہو یا اور گھر پر رہیں گے تو آپ کے جو بچے ہیں وہ طریقے سے رہیں گے، وہ اچھے سے رہیں گے، اگر گھر پہ نہیں رہیں گے تو آپ کے پیچھے بچے نہ جانے کس سے بات کریں گے، نہ جانے کیا کیا حرکت کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے ہوں تو ماں کو بھی چاہیے، باپ کو بھی چاہیے گھر میں رہا کرے، دوست کے وقت باہر نکلے، دوست کے بعد فوراً گھر واپس آ جائے، گھر پہ رہے گا انشاءاللہ تعالی، ماں باپ کے ڈر سے بچے کے اندر برائی نہیں ہوگی، برائی کے جو ہے اثرات، برائی کی جو ہے سوچ اور فکر نہیں ہوگی، بچہ جو ہے نیک بنے گا، صالح پارسا بنے گا، اللہ تعالیٰ کا والا بنے گا، اس میں تربیت آئے گی، تہذیب تبدل آئے گا۔ یہ نہیں اللہ بما رہے ہیں کہ گھر سے باہر کب جایا کرو، آگن مت جایا کرو، آگن جاؤ گے تو وہاں جا کر کے غیبت شروع ہو جائے گی، کی برائی شروع ہو جائے گی، اس سے معاملہ خراب ہو جائے گا، تمہاری آنکھوں برباد ہو جائے گی۔ بل اگر نجات چاہتے ہو گھر کو لازم پکڑو، یہاں وہاں مت بیٹھو، ادھر ادھر مت جایا کرو۔ پھر فرماتے ہیں نجات چاہتے ہو وَبِكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے لوگوں نجات چاہتے ہو اپنے گناہوں پر رو،
गुनाह किससे नहीं होता, गलती कौन नहीं करता, किससे भी गलती हो जाती है। गलती होने के बाद नादिम हो जाओ, शर्मिंदा हो जाओ, अल्लाह के सामने रो कि अल्लाह ताला गलती में मुझसे गलती हो गई है,